અને હવે આવતી વિધાનસભામાં લવ જિહાદનો કાયદો લાવીએ છીએ. કાયદા બનાવીએ છીએ અને સાથે સાથે કાયદો વ્યવસ્થા એની ચિંતા પણ કરીએ છીએ. ભાઈઓ બહેનો, વિકાસની પ્રાથમિક શરત એમનું નવી કોલાન લગા ભાઈ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم دوستو بھائیو، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی کسی کی پکڑ فرما لیتے ہیں جو حق کے خلاف بولتا ہے. ابھی جو یہ گجرات کے سی ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی اچانک ان کی پکڑ فرما لی. یہ سائنس ہے، علامت ہے جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نگاہوں کو، لوگوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کچھ نشانیاں، کچھ علامات، کچھ سائنس دکھا دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ مذہب حق ہے، یہ مذہب حق ہے، اگر تم اس کے خلاف بولو گے تو ہماری پکڑ بہت سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی کبھی پکڑ فوراً فرما لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور لوگ اس چیز سے باز آئیں. چنانچہ مذہب اسلام برحق ہے، اور گویا کہ جب یہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں تو اسلام کے خلاف نہیں بلکہ ایک برحق دین، ایک جو حقیقی ریلیجن ہے اس کے خلاف یہ بول رہے ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کرتے ہیں، بجھا دیں. واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے. تو گویا جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی، جس گڈ میسج کو اللہ تبارک و تعالی پھیلا رہا ہے، یہ لوگ اس کو مٹانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کر رہے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالی کچھ سائنس علامتیں جو لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں، تو یہ لوگوں کو کی نگاہوں کو کھولنے کے لیے، لوگوں کو عبرت پکڑنے کے لیے کہ تم لوگ وائز مین ہو، تم لوگ جینیس ہو، انٹیلیجنٹ ہو، تو ان چیزوں سے، ان واقعات سے، ان انسیڈنٹ سے عبرت حاصل کرو. اور وہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو دوسرے تمام ادیان پر، دوسرے تمام ریلیجنز پر غالب کرتے ہیں. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے. تو یہ دین برحق ہے. اس دین کو لوگوں کو تو چاہیے کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو قبول کرنا چاہیے، امبریس کرنا چاہیے، اپنے دل سے لگانا چاہیے. اگر نہیں تو کم سے کم اس کے خلاف تو بولنے سے رکنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ دیکھیے کتنی خطرناک ہے. الامان الحفیظ، اللہ اکبر، اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ دین برحق دین ہے.
جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے جو برحق تھے ان کو بھی اسلام کہا جاتا تھا. یعنی جو بھی مذہب برحق رہا ہے اس کو اسلام کہہ دیا جاتا تھا, ان کا نام بھی اسلام تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب صرف یہ دین برحق رہا, اس لیے اب اسلام کا اطلاق, اسلام جو بولا جائے گا وہ صرف اس مذہب پر بولا جائے گا. اسلام کے معنی آتے ہیں مطیع و فرمانبردار ہونے کے, لیکن اب اس طرح میں جب اسلام بولا جائے گا تو اس سے مراد مسلمان ہو گئے, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو یہی دین برحق ہے. وہ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اس دین کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان میں ہوگا. تو یہ دین برحق ہے, یہ حقیقت, یہ ہمیشہ رہنے والا ایٹرنل ریلیجن ہے, یعنی قیامت تک یہ دین رہے گا. اور جب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دنیا اسی وقت تک رہے گی جب تک مسلمان اس زمین پر باقی رہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق, قیامت صرف برے لوگوں پر, بدترین لوگوں پر, جو مخلوق میں انتہائی گندے لوگ ہیں وہ ان لوگوں پر قیامت آئے گی. تو پتہ چلا کہ مسلمان اگر نہیں رہیں گے تبھی. اور دوسری بات میں آتا ہے کہ اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو جو اس کے خلاف بولے گا, جو اس کے اگینسٹ جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزائیں گے. اور تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ دوسرے لوگ جو لوگ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں فرماتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اپنی عقل سے سوچو, اپنی عقل کا استعمال کرو, یہ مذہب برحق ہے, اس کو فالو کرو. اور یہ جو ڈھیل اللہ تبارک ان کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بالفرض اس دنیا میں نہیں پکڑ فرماتا ہے تو قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی پکڑ فرمائے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سائنس اور علامتیں بھی دکھاتا رہتا ہے. جیسے آج کل اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے, جو لوگ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں وہی لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے. اسلام از اے فلیکسیبل ریلیجن, کہ اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے, یعنی لچک ہے, نرم ہے. the more you press it the more it will be flourished. یعنی اسلام میں لچک ہے, جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. جیسے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن رکھا ہے کہ جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے گئے ان لوگوں نے اسلام کو امبریس کیا, اسلام کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ جو ہمارے سی ایم نے کیا تھا, گجرات کے سی ایم نے, یہ صرف نہ ہے کہ صرف یہ اسلام کی توہین کر رہے ہیں, مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں, بلکہ سینکڑوں اربوں لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے. اور یہ تو ایک انسان, کوئی بھی انسان, ایک نارمل سا انسان بھی اس کو صحیح نہیں کہے گا کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک جو ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, جمہوری ملک ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کا حق نہیں دیتا ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ بالکل خلاف ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کو بلیم کرے, کسی دوسرے مذہب والے کو یا کسی دوسرے مذہب کے خلاف کچھ غلط زبان استعمال کرے, کوئی ابیوزنگ یا اسی طرح دوسرے سینٹینس استعمال کرے, تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کا حق نہیں دیتا ہے. ہمارا ملک جو ہے, ہمارا کنٹری جو ہے, یہ تو اس میں ہر طرح کے لوگ, یہاں تو ڈائیورسٹی از آور آئیڈینٹی, یعنی تنوع یہ تو ہماری پہچان ہے. یعنی اس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, مختلف ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, سب رہتے ہیں, اور سب کو یہ ڈائیورسٹی ہے اور یہی ہمارے ملک کی پہچان ہے. تو سب کو مل کر رہنا چاہیے, یعنی سب کو آپس میں بھائی بھائی کی طرف رہنے چاہیے. بلکہ اسلام کا تو یہ پیغام ہے. اسلام تو کسی بھی مذہب, کوئی بھی مذہب کا ماننے والا, اگرچہ اسلام میں یہ بات صحیح ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے, لیکن اسلام کسی اور مذہب والے کو جو دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں, جو دوسرے مذہب کو مانتے ہیں,
ان کو برا بھلا کہنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے ہر ایک کی مدد کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر ایک کے ساتھ بہترین کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس میں اخاک، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کوئی بھی ہو، اخاک مسلمان ہو ہندو ہو، ظالمن یعنی اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ان کو ظلم سے روکو، مظلومن اگر مظلوم ہو چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو ان کی مدد کرو، یعنی ان کی ہیلپ کرو ہر طریقے سے، جو جس چیز میں جس پریشانی میں ہے ان کی مدد۔ اسلام کا تو یہ میسج بالکل عام ہے، ایک دم کھلا ہوا پیغام ہے۔ تو اسلام تو یہ جو ہمارے مسٹر سی ایم کر رہے تھے یہ صرف اسلامی کے خلاف نہیں بولنے، بلکہ ہمارے جو ملک کا ہماری کنٹری کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف بھی یہ کر رہے تھے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کا بالکل حق نہیں دیتا ہے، بالکل یہ رائٹ نہیں دیتا ہے کہ کوئی دوسرے مذہب والے کو بلیم کرے یا کسی دوسرے مذہب والے کو کے خلاف تنگ نظری یعنی پروجڈیس، عصبیت کا وہ یا کسی کو انفیریئر سمجھے، کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، بلکہ ہمارے ملک میں ہر ایک کو یہ دستور ہمارا یہ کہتا ہے کہ سب ملک میں اس کنٹری میں یعنی انڈیا میں سب ایک طرح رہے، یعنی سب برابر ہیں، کوئی سپیریئر نہیں کوئی انفیریئر نہیں ہے، سب برابر ہے، سب ایکول ہے اور ہر ایک کے ساتھ ایکول برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے، نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی برہمن ہے کوئی مسلمان ہے تو مسلمان کے ساتھ غلط بیہیویئر اور جو ہندو ہے اس میں ان کے ساتھ اچھا بہیویئر۔ یہ تو ہمارا دستور بھی اس کا حق نہیں ہے اور کوئی مذہب بھی اس کا حق نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے مذہب کے خلاف بولے یا اس مذہب کے ماننے والے کو برا بھلا کہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا، اور بھی دوسرے لوگ جو مسلمان تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرما لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جو علامتیں ظاہر فرماتے ہیں کہ آج دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ کتنے ذہین لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، دوسرے مذہب کو ماننے کے بجائے اسلام کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، یعنی اسلام جو مسلمانوں کا مذہب ہے اس کو مان رہے ہیں۔ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے ایک گڈ میسج دیتا ہے، اسلام کے اندر ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن سے اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عقل دی ہے، جو وہ ذہانت دی ہے، اس سے وہ سوچ کر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذہب برحق ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مذہب یعنی مذہب اسلام حق اور برحق مذہب ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں یا پوری دنیا میں ہمیں ہر ایک مذہب والے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہر ایک کو قبول کرنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ گڈ بیہیویئر کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نہیں کہ ایک مذہب ہے تو اس کو کم تر حقیر سمجھے، دوسرے کو ہم اعلیٰ سمجھے۔ تو یہ کوئی بھی مذہب یا کہ ایک عام انسان اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح انہوں نے اسلام کے خلاف بولا، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے کافی دور ہیں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا اور اسی طرح ہماری جو مجلسیں ہیں اور ہم لوگ کتنے اسلام سے دور ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اللہ ہماری بھی نہ پکڑ فرما لے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے اور اسلام کی ایک ایک بات کو فالو کرنے والا، ایک ایک بات کو ایکسیپٹ کر اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔